السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے کیونکہ ملک کی خوشحالی اس سے وابستہ ہے۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل مجریہ 2020 کی منظوری دی ہے، جس کے تحت آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس ہنگامی نقد رقم کی تقسیم کے ہدف کے کامیابی سے حصول کے بعد 1,60,00,000 سے زائد مستحقین کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 3,500 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس مرض سے مزید 49 اموات ہوئی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آج کے حملے کے تانے بانے بھارت کی طرف سے فعال کیے گئے سلیپر سیل سے ملتے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری بہادر قوم کی حمایت سے قربانیوں سے حاصل کیے گئے امن کو سبوتاژ کرنے کی دشمن کی تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اپنی قومی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو آج سکھ زائرین کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع اننت ناگ، اسلام آباد میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں ایک موٹر گولے کے حملے اور ایک مقامی بازار میں کار بم دھماکے میں 25 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے کیونکہ ملک کی خوشحالی اس سے وابستہ ہے۔ وہ زرعی شعبے میں ٹیوب ویلوں پر اعانت کی فراہمی پر تجویز کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی نے آج فائنانس بل مجریہ 2020 کی منظوری دی، جس سے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بل صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے پیش کیا۔ فائنانس بل مجریہ 2020 میں حزب اختلاف کی جانب سے تجویز کردہ ترامیم ایوان نے مسترد کر دیں۔ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور ریلیف پر مبنی اس بجٹ کی مجموعی مالیت 7,294 ارب روپے سے زائد ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق مجموعی آمدنی کا تخمینہ 6,573 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ترقیاتی اخراجات کے لیے بجٹ میں 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ بجٹ کا مجموعی خسارہ 3,437 ارب روپے ہے، جو مجموعی ملکی پیداوار کا 7% ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے سرکاری ترقیاتی شعبے کے پروگرام کا حجم 1,324 ارب روپے ہے، جس میں سے 676 ارب روپے صوبوں کو دیے گئے ہیں۔ حکومت نے کرونا وائرس کی عالمی وبا اور دیگر قدرتی آفات کے مضر اثرات کم کرنے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے 70 ارب روپے کا ایک خصوصی ترقیاتی پروگرام بھی وضع کیا ہے۔ زرعی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے اور ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے پیش نظر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل، چینی اور آٹا مافیاز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا، یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو مؤخر کیا جا رہا ہو، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ ایلوکیشن صوبہ بلوچستان اور دوسری بڑی ایلوکیشن صوبہ سندھ کے لیے رکھی گئی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اور وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔
ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مواصلات مراد سعید نے حکومت کے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لاحمل کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک بھی اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزراء اسد عمر اور سید علی زیدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے رکن عامر طلال گوپانگ نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ حکومت نے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد میں احساس ہنگامی نقد امداد کی تقسیم کا ہدف کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ یہ بات غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ احساس ہنگامی نقد امداد پروگرام کی کامیابی اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر حکومت نے 1 کروڑ 60 لاکھ افراد کا نیا ہدف مقرر کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3500 سے زیادہ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,06,512 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 74,778، سندھ میں 80,446، خیبر پختونخوا 25,778، بلوچستان 10,376، اسلام آباد 12,643، گلگت بلتستان 1,442 اور آزاد کشمیر میں 1,049 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 49 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,167 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 23,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 95,407 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک شدگان کی تعداد 5,04,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 لاکھ سے زیادہ ہے اور 1,28,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ برازیل دوسرا بڑا متاثرہ ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ ہے اور 57,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وبا سے اب تک 55 لاکھ سے زیادہ افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ ادھر چین نے بعض نئے کورونا کیسز سامنے آنے پر بیجنگ کے قریب دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کیا ہے، جس سے 4 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کراچی میں آج صبح پاکستان رینجرز اور پولیس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گردی کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے جدید ہتھیار اور دستی بم استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ دہشت گرد جدید اسلحے سے لیس تھے اور پارکنگ ایریا سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں داخل ہوئے، مگر سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی کے دوران پولیس افسر اور سیکیورٹی گارڈ سمیت 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قریب سے ملنے والی دہشت گردوں کی گاڑی سے بڑی تعداد میں جدید اسلحے اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گورنر سندھ نے آئی جی سندھ کو فون کر کے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت پر حملے کے مترادف ہے۔ بعد ازاں پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے ہمراہ میڈیا بریفنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے 8 منٹ کے اندر آپریشن مکمل کیا اور دشمن کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی رینجرز نے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کے ملوث ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز مکمل الرٹ ہیں اور اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہیں۔ ہم قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بہادری سے دہشت گردوں پر قابو پاتے ہوئے ان کا منصوبہ ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو سیکیورٹی اداروں کے بہادر اہلکاروں پر فخر ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گرد حملے کے تانے بانے بھارت کے فعال سلیپر سیلز کی جانب جاتے ہیں۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے کے بعد خبردار کیا تھا کہ بھارت پاکستان میں اپنے سلیپر سیلز فعال کر سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی ایسی کوشش سے نمٹنے کے لیے چوکس تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں امن برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہم کرتارپور راہداری کھولنے جا رہے ہیں، بھارت اسی وقت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں خلل ڈالنے کی بھی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور جوابی کارروائی کو سراہا، جس میں تمام چاروں دہشت گرد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کر رہی ہے، جبکہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں اپنی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف مظالم بے نقاب ہو گئے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی بہادر قوم کی مدد سے دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیں گے جو ہمارے شہداء کی قربانیوں کے ذریعے مشکل سے قائم ہونے والے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سیکیورٹی گارڈز کی شاندار خدمات کو سراہا، جنہوں نے دہشت گردوں کو اسٹاک ایکسچینج کے داخلی راستے پر دیکھا اور انہیں بروقت روک کر دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا۔ آرمی چیف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاری کو سراہا اور پاک رینجرز اور سندھ پولیس کے اہلکاروں کی فوری، مؤثر اور مربوط جوابی کارروائی کی تعریف کی، جنہوں نے قلیل وقت میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو آج حکومت پاکستان کی ہدایت پر سکھ یاتریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے گفتگو کرتے ہوئے متروکہ وقف املاک بورڈ کے ترجمان عامر ہاشمی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ضابطہ کار کی پابندی یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر آج راجہ رنجیت سنگھ کی 181ویں برسی بھی گردوارہ دربار صاحب لاہور میں منائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ نئے مالی سال میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جو جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل کرنے میں مدد دے گا۔ انہوں نے یہ بات تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب کے نمائندوں نور خان بھابا اور علی رضا دریچک سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شروع کیا گیا احساس پروگرام سماجی شعبے میں تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ مزید تفصیل ہمارے حیدرآباد کے نمائندے طارق محمود کی اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا احساس پروگرام سماجی شعبے میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ وہ آج عمرکوٹ میں سیلانی لنگر مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد غریبوں اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے صوبے میں احساس لنگر قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ احساس پروگرام کے تحت بے روزگار لوگوں میں نقد امداد کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احساس سیلانی لنگر کے مراکز سندھ کے تمام ضلعوں میں قائم کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی فوری اور بروقت کارروائی کو سراہا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلی مرتبہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے سرکاری ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش نے کہا ہے کہ حکومت کی ڈیجیٹل پالیسی کے تحت تمام سرکاری دفاتر کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشاور اور ہری پور ڈیجیٹل کمپلیکس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے دفاع کی کوششوں کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان میں دہشت گردی کے ہر طرح کے حملوں کی مذمت کرتا ہے اور کراچی میں دہشت گردی کے حملے کے متاثرین کے ساتھ دلی تعزیت اور زخمیوں اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار ہے۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی بجٹ میں گلگت بلتستان کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ان منصوبوں میں 5 پن بجلی گھروں کی اسکیمیں، علاقائی گریڈ 50 بستروں پر مشتمل اسپتال، اسکردو ٹیکنیکل کالج، KIU انجینئرنگ کی سہولت، بلتستان یونیورسٹی کی توسیع کا منصوبہ، RCC پل، گلگت اسکردو سڑک، TB کنٹرول پروگرام، سپارکو ریسرچ سینٹر اور بہبود آبادی کا منصوبہ شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج اننت ناگ اسلام آباد میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے رونی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض حکام نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل اور تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ ادھر تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے سری نگر میں ایک بیان میں علاقے میں الکوحل کی دکانیں کھولنے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ 10 ماہ سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے لیے ڈومیسائل کے قانون میں ترمیم کر دی، جس کا مقصد کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا۔ تحریک حریت کے چیئرمین نے کہا کہ بھارتی حکومت نے نئی ڈومیسائل پالیسی کا نفاذ شروع کر دیا ہے اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بھارتی شہریوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ادھر کشمیر کے ایوان صنعت و تجارت نے سری نگر میں ایک بیان میں کان کنی سے متعلق نئی پالیسی نافذ کرنے پر بھارتی قابض انتظامیہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیری عوام کے مفاد کے خلاف ہے۔ ایوان نے کہا کہ وادی کشمیر میں معدنیات نکالنے کے لیے حالیہ بولی سے واضح ہے کہ مقامی فریقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایک معروف کشمیری تاجر مبین شاہ کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر پوسٹ کرنے پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رواں ماہ کی 15 تاریخ سے لاپتہ ایک کشمیری سکھ نوجوان مہندر پال سنگھ دلی پولیس کی حراست میں پایا گیا ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف خالصتان لبریشن فورس کے پلیٹ فارم سے سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند کے ضلع سنگین کے ایک مقامی بازار میں آج ایک مارٹر گولے اور ایک کار بم دھماکے کے واقعات میں 25 شہری اور 2 طالبان عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ دونوں واقعات میں 15 شہری زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینیوں اور عالمی برادری نے امریکہ امن منصوبے کو عالمی قانون کی خلاف ورزی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ 1967 کی سرحدوں کے تحت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کی فتح تحریک کے ایک سینئر رکن صابری سیدام نے کہا ہے کہ فلسطینی قیادت نے فلسطینی اتھارٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے جو ایک معاہدے کے مطابق اور بین الاقوامی ضمانت کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل اپنی آبادیوں کے لیے فلسطینی اراضی پر قبضے اور فلسطینی لوگوں کو آزادی کے حصول سے روکنے کی کوششیں جاری رکھے گا تو فلسطینی اتھارٹی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکومت بدھ سے وادی اردن سمیت مغربی کنارے کی 30% سے زائد اراضی سے الحاق کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ امن منصوبے کی بنیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لبنان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بلاک 9 کے قریب لبنان کے ساتھ متنازع علاقے میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع کرنے کا فیصلہ انتہائی خطرناک ہے۔ صدر میشل عون نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپنی علاقائی بحری حدود خصوصاً اپنے اقتصادی زون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دے گا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں صدر گھاٹ دریائے بندرگاہ کے قریب ایک کشتی دوسری کشتی سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں کئی بچوں سمیت 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ کشتی میں 50 افراد سوار تھے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ پہنچنے کے بعد آج وارسیسٹرشائر میں کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق مانچسٹر پہنچنے کے بعد اسکواڈ بس کے ذریعے پہنچا، جہاں ویلز کرکٹ بورڈ میڈیکل پینل نے 20 کھلاڑیوں اور 12 ٹیم آفیشلز کا کورونا ٹیسٹ کیا۔ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ کرکٹ میچ اور 3 T20 کرکٹ میچ کھیلے گی۔ پاکستان کے بیٹنگ کوچ یونس خان نے انگلینڈ کے خلاف آئندہ میچز میں فاسٹ بولر جوفرا آرچر کو ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز نے ایک اجلاس کے دوران کرکٹ کلبز، کلب سے وابستہ یونٹس اور بورڈ کے معاملات کے قواعد و ضوابط کے لیے ماڈل آئین کی منظوری دی ہے، جو پی سی بی کے 2019 کے آئین اور کرکٹ اور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز کے ماڈل آئین کی ترجمانی کرتا ہے۔ پی سی بی کے ترجمان کے مطابق یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے بنیادی سطح کے ڈھانچے کی بہتری کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ بورڈ آف گورنرز نے کلب سے وابستہ یونٹس اور 2020 کے لیے قواعد و ضوابط کی منظوری بھی دی۔ ایشین ہاکی فیڈریشن پاکستان میں آئندہ ماہ سے
آن لائن کوچنگ کورسز، امپائرز کلینک اور ٹیکنیکل آفیشل کورس منعقد کرے گی۔ گزشتہ روز پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر نے سرکاری خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کوچنگ کورس 5 سے 9 جولائی تک منعقد ہوگا۔ یہ کورسز FIH کے نامزد بین الاقوامی ہاکی کوچوں کے ذریعے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہر کورس میں 15 سے 20 افراد شریک ہوں گے۔ ان کورسز کا اہتمام پاکستانی کوچوں، امپائروں اور ٹیکنیکل آفیشلز میں مہارت کی سطح کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ فیڈ کپ اور ڈیوس کپ کے فائنلز بالترتیب اپریل 2021 اور نومبر 2021 تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ انگلینڈ سمیت 18 ٹیمیں 22 نومبر 2021 کو اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہونے والے ڈیوس کپ کے لیے مقابلہ کریں گی۔ میکسیکو میں انگلینڈ کی فیڈ کپ پلے آف ٹائی جو انہیں کامیابی سے بچنے کے لیے جیتنا ہوگی، فروری 2021 میں ہوگی۔ فیڈ کپ فائنل بڈاپسٹ میں 13 سے 18 اپریل 2021 تک کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے نمبر 1 ٹینس کھلاڑی ڈین ایوانز نے برٹش اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میچ میں ہم وطن کائل ایڈمنڈ کو شکست دی۔ سابق قومی جوڈو کوچ غضنفر علی نے کہا ہے کہ ملک میں جوڈو کا کھیل دن بدن ترقی کر رہا ہے اور ٹیلنٹ پہلے سے بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ وزارت خزانہ نے آج بعض ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی ان اطلاعات کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مالی سال 2018-19 کے دوران موجودہ حکومت کی پہلی آڈٹ رپورٹ میں 40 سرکاری محکموں اور وزارتوں کی جانب سے 270 ارب روپے کی بے ضابطگیاں اور بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک سرکاری بیان میں ان اطلاعات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ آڈٹ رپورٹ ابھی صرف ابتدائی مشاہدات پر مبنی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں بعض خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم ان خامیوں کو بدعنوانی قرار دینا غلط اور گمراہ کن ہے۔ قومی بچت کی مرکزی نظامت نے رواں مالی سال کے دوران 25 جون تک 375 روپے کے مجموعی محاصل کا ہدف پورا کیا ہے۔ نظامت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے آج APP کو بتایا کہ قومی بچت نے ملک میں بچت کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے مالی سال 2019-20 کے لیے 352 ارب روپے کے سالانہ محاصل کا ہدف مقرر کیا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے لیے یہ ہدف 350 ارب روپے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظامت نے رواں مالی سال کے لیے مجموعی محاصل کا ہدف بھی بڑھا کر 15 کھرب 70 ارب روپے کر دیا۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد احمد وحید نے آج اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ شفقات سے ملاقات کی اور ان سے تاجر برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد احمد وحید نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے ایوان میں سہولتی ڈیسک قائم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے تاجر برادری کو سہولتوں کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ تعاون کیا ہے اور تاجروں کے مسائل بروقت حل کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کامیاب رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 242 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 34,181 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم میں 156 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 351 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ پاک ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 67 روپے 91 پیسے کا اضافہ، جبکہ جوبلی لائف انشورنس کے حصص کی قیمتوں میں 21 روپے 62 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 97 پیسے اور قیمت فروخت 169 روپے 83 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 205 روپے 23 پیسے اور 210 روپے 4 پیسے، یورو 186 روپے 53 پیسے اور 190 روپے 87 پیسے، سعودی ریال 44 روپے 22 پیسے اور 45 روپے 30 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 54 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 58 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 89,506 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,17,101 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 60,244 میٹرک ٹن برآمدی اور 56,857 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
वफाकी हुकूमत हर साल 14 अगस्त के मौके पर सदर ममलिकत की जानिब से सिविल अवार्ड्स देने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजदगियाँ तलब करती है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने सरकारी सतह पर फनकारों की खिदमात के इतराफ़ के लिए पंजाब हुकूमत को फ़न और सकाफ़त के शोबे की मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिविल अवार्ड्स के लिए सिफारिशात भेजी हैं। इस साल लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने तकरीबन हर मुमकिना शोबे से नामजदगियाँ भेजी हैं। नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा है कि हम सबको कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान की रूह हमेशा जवान रहती है, इसलिए बढ़ती उम्र से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों से कहा कि तमाम मसाइल के बावजूद खुश रहें और सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। ड्रामों की मारूफ अदाकारा हिरा मानी ने कहा है कि मुहज़्ज़ब और सुलझा हुआ शख्स माशरे के लिए खुदा की बड़ी नेमत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि उनके दिल में ऐसे लोगों के लिए बड़ी इज्जत है जो दूसरों के मामलात में दखलंदाजी नहीं करते। कौमी लोक वर्सा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तलहा अली खान ने कहा है कि कोरोना के बायस लॉकडाउन की वजह से फनकारों का रोज़गार बंद हो गया है और उनके पास कमाने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा क़वायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल के साथ साथ थिएटर की सनत को फ़ाल करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तुर्क ड्रामा सीरियल अतोगरुल गाज़ी अब हफ्ते में 5 दिन नशर किया जाएगा। अब साइंस की दुनिया में माहिरीन की एक आलमी तहकीकी टीम ने इंकशाफ किया है कि इंसानों को बीमार करने वाले सैकड़ों वायरस इंसान ही का जिन्याती कोड चोरी करके ख़ुद को तब्दील कर सकते हैं और इस तरह इर्तिका पजीर होकर मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा ख़तरनाक और हलाकत खेज़ बन सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि वायरस जब किसी जानदार पर हमला करते हैं तो सबसे पहले उसकी जिन्याती मशीनरी पर कब्जा करके उससे अपनी ही मज़ीद नकलें तैयार करवाने लगते हैं, जिसके नतीजे में जानदार बीमार पड़ जाता है और हलाक भी हो सकता है। इंसानों का मामला भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिन्हें हर वक्त तरह तरह के वायरसों का सामना रहता है। माहिरीन को RNA वायरसों पर इसलिए भी शुबा था क्योंकि दीगर आला जानदारों की तरह इंसानों में भी DNA जीन से प्रोटीन बनने का निज़ाम में RNA को दरमियानी कड़ी का मकाम हासिल होता है, जिसके बगैर प्रोटीन साजी का अमल नामुमकिन है। कोरोना वायरस से मुतासर होकर सेहतयाब हो जाने वाले लोग अपना ब्लड प्लाज्मा अतिया करने में बिल्कुल भी देर न करें, वरना उनके खून में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाली एंटीबॉडीज़ सिर्फ 2 से 3 माह में बहुत कम रह जाएंगी और उनका ब्लड प्लाज्मा मुश्किल ही किसी दूसरे मरीज़ की जान बचा पाएगा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने में 2 तरह के एंटीबॉडीज़ का किरदार सबसे अहम पाया गया है, अमाइनो ग्लोबुलिन G एंटीबॉडीज़ और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। ताहम अब तक के मुशाहिदे से यही मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की कामयाबी से ख़ात्मे करने में IgG एंटीबॉडीज़ ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ऑनलाइन रिसर्च जर्नल नेचर मेडिसिन की एक हालिया इशाअत में इस तहकीक की तफसीलात शाया हुई हैं। और अब आज के मौसम की सूरत हाल। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के दूसरे इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज सबसे ज़्यादा गर्मी मोहनजोदड़ो में पड़ी, जहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 34, कराची 36, पेशावर 38, कोयटा 39, गिलगित 35, मुजफ्फराबाद 39 और मरीज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत: श्रीनगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 38, पुलवामा 31, अनंतनाग 30, चुपैयाँ 25 और बारामूला 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सनती शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है क्योंकि मुल्क की खुशहाली इससे वाबस्ता है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मजरिया 2020 की मंजूरी दी है, जिसके तहत आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ को कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आज के हमले के ताने बाने भारत की तरफ से फ़ाल किए गए स्लीपर सेल से मिलते हैं। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अपनी कौमी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू मंसूर रशीद।
مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور جاوید خٹک اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔